الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد۔ قرآن کریم کی آیات الم تری کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ ماہ مبارک رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ توفیق عنایت کی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ الحمدللہ کہ محضر قرآن میں حاضر ہونے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عنایت کی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام ہے جس میں اللہ نے اپنے مخلوق سے بات چیت کی ہے، لہذا قرآن کریم میں کلام اور حقیقت میں جو گفتگو ہے وہ اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ باتیں جسے سنانا چاہتا ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ ہم نے اس عنوان سے الم تری کے عنوان سے ایک موضوع کا انتخاب کیا، آپ کے سامنے اس کی بعض آیات پیش کی گئی تھیں۔ ہم گزشتہ درس میں جس آیت کو مطالعہ کر رہے تھے وہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 60 ہے، اور انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 51 بھی اپنے طور پہ پڑھیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا، یعنی تعجب ہے، یہاں پہ تأسف کے معنی میں ہے، یہاں غور و فکر کے معنی میں اس طرح نہیں ہے جیسے سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افسوس تأسف کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ایسے افراد کو آپ نے نہیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہر اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی ہے اور آپ سے قبل نازل ہوئی تھی، اور چاہتے یہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ طاغوت کی طرف اپنا تحاکم کریں یا طاغوت کی طرف رجوع کریں اپنے فیصلوں کے لیے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس طاغوت کا کفر کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ دور کی گمراہی میں انہیں مبتلا کر دے۔ ہم ابھی تک 2 درس اس عنوان سے مطالعہ کر چکے ہیں، جس میں پہلے درس میں آپ کے سامنے الم تری، زعم ہے، ایمان ہے، طاغوت ہے، ان کے مطالب پیش کیے گئے تھے، ان کے لغوی معنی پیش کیے گئے تھے۔ چونکہ ایمان اور اقرار میں فرق آپ کے سامنے ظاہر کیا گیا تھا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اگر اقرار اور عمل تصدیق قلبی کے ہمراہ نہیں ہے تو یہ ایمانی عمل نہیں کہلائے گا۔ دوسرا یہ کہ طاغوت کی طرف رجوع کا کیا مطلب ہے، یہ پہلے درس میں گزر چکے ہیں۔ اس سے اگلے درس میں ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ کفر طاغوت کیسے کریں، اور سیاق آیت سے ہم نے استفادہ کرنے کی کوشش کی کہ اس سے پہلے والی آیت قرآن کریم کی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم ہے، کہ اسی کے تناظر میں گفتگو چل رہی تھی، لیکن اس کو ہم نے قدر تفصیل سے دیکھا کہ کفر طاغوت کن کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، اجتناب طاغوت کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ وہ مرتبہ ہے جسے آپ مرتبہ عملی کہہ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کفر اعتقادی ہے اور ایک دفعہ کفر عملی ہے۔ یہاں طاغوت کی طرف رجوع کفر عملی کہلائے گا، کفر عملی یہ کہلائے گا۔ اچھا، اس آیت کے ضمن میں آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ایک ہمارے پاس قرآن کریم کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے کہ جس میں اولی الامر منکم کا تذکرہ ہے۔ ادھر 3 صورتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قوانین کی، اور اس کی پر ہماری بات ختم ہوئی تھی۔ آج ہم تیزی سے اس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلی آیت کی پر بھی ہماری گفتگو منتقل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے یعنی انسان جو زندگی بسر کرتا ہے وہ چند قوانین کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک مجموعہ قوانین ہے جن کا کائنات سے تعلق ہے، انہیں کہتے ہیں تکوینی قوانین، جسے آپ یونیورسل ٹروتھ بھی کہتے ہیں۔ سورج کا مشرق سے نکلنا، زمین کا بالفرض زمین کی طرف ایک چیز کا اوپر سے نیچے کی طرف آنا، یا اسی طریقے سے دیگر ہے کہ تیز دھار کا نرم جسم کو یا نرم شے کو کاٹنا، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یونیورسل ٹروتھ۔
یہ تکوینیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ہے جو انسانی معاشروں سے، انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں قوانین۔ یہ قوانین بھی ہمارے پاس دو طرح کے، ایک سنن الہیہ کے عنوان سے ہیں جو ثابت اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں کہ اگر انسان ایمان لائے، تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں انسان کی طرف آئیں گی، اور اگر کفر اختیار کرے تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ یہ وہ قوانین ہیں جنہیں آپ سنن تاریخ یا سنن الہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں ان دو کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ تیسرے امر کا تذکرہ، اور وہ ہے قوانین تشریعی جو انسان کے اجتماعی اور انسان کے انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ در حقیقت ہمیں جو عقائد پڑھانے چاہیے وہ اسی ترتیب سے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر عقائد کا ہم رٹا خالی اصول دین کے نام سے لگائیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ایک مرحلے میں چلیں یہ بات قبول کی جاتی ہے کہ درست ہے، لیکن یہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس سے انسان ایک دیندار نہیں بنتا، اقرار کی حد تک بعض چیزیں لے لیتا ہے۔ توحید کو قرآن کی اساس پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توحید میں پھر فعل خدا کو، چونکہ توحید میں فعل خدا انسان کے لیے بقیہ صفات کی نسبت زیادہ اجاگر سامنے آ سکتا ہے۔ مثلا ابھی آپ کے سامنے سورج، چاند، ستارے نکلے ہیں، رات ہو رہی ہے، دن نکل رہا ہے، یہ کس کا فعل ہے؟ کون یہ کر رہا ہے؟ فوراً ہماری طرف یہ بات حقیقت کے طور پہ قرآن کریم کے تناظر میں اجاگر ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یولج یعنی داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن سے اور رات میں اللہ تعالیٰ لے آتا ہے۔ یہ فعل خود اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت دی ہے۔ قرآن کو ایک دفعہ فعل الہی کی نگاہ سے دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ فعل الہی ہم اب اگلے درس میں مطالعہ کریں گے کہ وہ والا مجموعہ اب ہمارا شروع ہوگا، اور اس میں ایک دو درس ہمارے تھوڑے خشک ہوں گے لیکن اہمیت کے حامل درس ہیں۔ اگر اس کے نکات کو آپ سمجھ لیں، یعنی کل درس کے نکات 8 سے 10 پوائنٹس ہی بنیں گے جو بنیادی پوائنٹس ہیں جنہیں آپ کو ہر ٹائم اپنے ذہن میں لانا چاہیے۔ حتیٰ کہ جو آپ کے سامنے تکرار کیے جائیں گے نکات، ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ سننے سے مثلا ایک فرد کو آ جائے۔ حتیٰ کہ میں اپنی ہی بات کروں، ایسا نہیں ہے کہ اسے میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا تو آ گئے، پھر سمجھ کے پڑھا تو پھر بھی ذہن میں رہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی 8-10 دفعہ، اسے 3-4 دفعہ لکھا، اسے بیان کیا کئی دفعہ، پھر اس کا بار بار تکرار کیا، مراجعہ کیا، اس کے اعتبار سے غور و فکر کائنات کے اندر کسی حد تک کوشش کی، تب جا کے وہ نفس کا کسی حد تک حصہ بنتے ہیں۔ اگر کوئی یہ تصور کرے جو مطالب ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ ہم نے نگاہ سے گزارے اور فوراً آگے جا کے بیان ہو گئے۔ اس لیے وہی جو پہلے بات چیت آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے، غور و فکر کرتے رہیں گے، وہ نفس کا حصہ بن جائیں گے۔ یعنی دوسرے کے مال کو اپنا مال بنائیں، اپنا نفس کا حصہ بنائیں، وَإِلَّا دوسرے کی یہ باتیں ہیں۔ جیسے ہم نصاب کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ مؤلف کی باتیں ہیں، وہ تو میری باتیں نہیں ہیں، میں نے تو اسے سمجھا ہے، تب بھی وہ مؤلف کی ہے۔ ایک دفعہ میں نے غور و فکر کر کے اسے اختیار کر لیا، اب یہ میری بات ہے۔ اس لیے نصاب پڑھنا کوئی خوبی نہیں ہے، جس کی ابھی ہمارے ہاں یہی بہت زیادہ علمی طور پہ ہوتا ہے، یہ کتاب پڑھ لی، وہ پڑھ لی، اتنے پیپر دے دیے، یہ ڈگری آ گئی، یہ مرتبہ حاصل ہو گیا، کہ ہم نے دوسروں کی باتوں کو اپنی سرزمین نفس کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ ہماری سرزمین کا یہ کب حصہ بنے گی؟ ہماری سرزمین کا حصہ بننے کے لیے لازم ہے کہ اسے ابتدا غور و فکر کریں، تزکیہ نفس کریں۔ تزکیہ یعنی وہ آپ کی نفس کی سرزمین پہ پھلنے پھولنے لگ جائے، آپ کے نفس کی سرزمین کے اوپر بڑھنے لگ جائے۔ اسی لیے ذکر، اگرچہ غافلانہ ذکر درست نہیں ہے، لیکن ذکر پھر بھی تاثیر رکھتا ہے۔ اگرچہ عادت کے طور پہ ایک چیز کو انجام دیتے ہوئے انسان کو تھوڑا سا اپنے وجود کے اندر احتیاط برتنی چاہیے، چونکہ عادتاً انجام دے تو پھر غافلانہ بھی انجام پاتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود عادت کے کچھ اثرات ہیں، مانوسیت ہو جاتی ہے، خوف دور ہو جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو چند آثار ہیں، اس آثار کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے ہر چیز کو بے اثر نہ ہم سمجھیں، اگرچہ کمال کی طرف، آگے بڑھنے کی طرف، ترقی کی طرف وہ ہماری جستجو، وہ ہماری خواہش، وہ تقاضا، وہ طلب، وہ باقی رہنی چاہیے، لیکن اس کو بے اثر نہ سمجھیں۔ مثلا کوئی اگر لقلقہ زبانی بھی ذکر کی کر رہا ہے، ادھر رکنا غلط ہے، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ وہ یہ بھی نہ کریں، یہ نہ کرے تو یہ اور ہی بد ہے،
ایک بندہ دعا مانگ رہا، غافلانہ دعا مانگ رہا، ٹھیک ہے کہ وہ ویسی پرواز نہیں رکھتی جسے آپ قبولیت کی سطح پر کہتے ہیں، لیکن نہ ہونے سے بہتر ہے، نورانی کلمات صادر کر رہا ہے، نور سے ایک نو تعلق قائم کر رہا ہے۔ لہذا یہاں پر بھی ہمارے پاس یہ نکات آتے ہیں کہ جو مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں، یہ مطالب لکھنے میں 8-10 نکات ہی بنیادی بنتے ہیں، بقیہ ذیلی نکات ہیں۔ ان کو تکرار کرے، دیکھے، دہرائے، لفظ میں بار بار ابھارے، ایک وقت آئے گا نفس کا حصہ بن جائیں گے۔ حتیٰ کہ نفس کا حصہ حافظے کے طور پہ بھی حفظ بھی اگر کریں، وہ تکرار کے بغیر حفظ نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ مطالب یاد ہو جائیں تکرار کے بغیر ایک دفعہ سننے اور سمجھنے سے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک درمیان میں چھوٹا سا توصیہ تھا اپنے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم اس میں آیت نمبر 59 کو آج ڈائریکٹ دیکھتے ہیں خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں، چونکہ یہاں پہ یہ جو آیت ہے جس میں طاغوت سے اجتناب کا حکم دیا کہ وقد امیرو، انہیں حکم دیا گیا تھا ان یکفروا بہ، کہ وہ اس کا کفر کریں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ طاغوت کی طرف جا رہے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، جبکہ طاغوت نے ان کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا کہ طاغوت کا کفر کرنا ہے، طاغوت سے تعلق نہیں جوڑنا۔ یعنی تولا تبرہ اہم بنیادیں ہیں ایمان کے اعتبار سے، ایمان سے اس کا گہرا تعلق ہے، ایمان نہیں آ سکتا تولا تبرہ کے بغیر۔ تولا کرنا ہے عبادات سے، اللہ، اس کے رسول، اولی الامر سے، تبرہ کرنا ہے طاغوت سے۔ طاغوت کا مطلب سمجھنے کے لیے ہم بقیہ آگے دیکھتے ہیں۔ المیزان میں اس آیت کے حوالے سے ایک دو نکات بہت اہم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، چونکہ بعض آپ اس میں نکات کو جانتے ہیں لیکن بعض پہلو تھوڑے تشریح طلب ہیں، اسی کی آج تشریح ہمارے پاس مطلوب بھی ہے۔ ان تشریح میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس آیت میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو رتبوں کا ذکر ہے، ادھر دو حیثیتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک ان کی حیثیت پس رسول کی کتنی حیثیتیں ہو گئیں؟ دو۔ ایک حیثیت تشریعی ہے، ایک حیثیت تشریعی ہے، اس طور پہ کہ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پھر لے کے آتے ہیں اور لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب قرآن کریم کے علاوہ کی بات کی جا رہی ہے، قرآن کریم تو اپنی جگہ نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، یہاں پہ جو حیثیت تشریعی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام، شریعت، دین وہ نازل ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جا کے پھر لوگوں کے درمیان بیان کیا، یعنی جو کچھ کتاب قرآن کریم میں وارد ہوا ہے اسی کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کی۔ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں کہ جو کچھ بھی ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ صحیح، یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے تابع ہیں؟ کاملاً وحی کے تابع ہیں، کاملاً۔ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر سکتے ہیں، کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، اور قرآن میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دفعہ ذکر کیا ہے کہ میں جو بھی وحی نازل ہوتا ہوں اس کی اتباع کرنے والا ہوں، اپنے پاس سے میں کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا۔ جیسا کہ سورہ یونس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہ آیت کریمہ وارد ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، بڑی خوبصورت یہ آیت ہے، اس میں لوگوں کا آپ دیکھیں تقاضا کیسا ہے، کچھ آج کے دور میں بھی بانی حضرات کا مجالس میں کچھ ایسا ہی تقاضا ہوتا ہے، اور جب ایسا تقاضا ہو تو جواب بھی پھر مولانا صاحب کو بڑا اسی طرح کا دینا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جواب ہے۔
سورہ یونس آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کہ جب بھی ہماری آیات جو کہ بینات ہیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں. تلاوت بدون قراءت نہیں ہوتی، بدون فہم نہیں ہوتی. قراءت میں اور تلاوت میں فرق ہے. تلاوت ہوتا ہے ایک آیت کے پیچھے دوسری آیت، یعنی ایک آیت کو فہم حاصل کریں پھر دوسری آیت کا فہم حاصل کریں. خالی پڑھنا بدون فہم یہ تلاوت نہیں کہلائے گا. حقیقت میں پڑھنا متحقق نہیں ہوتا. تلاوت یعنی فہم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا یا پڑھنے کی طرف رغبت رکھنا. جب ان کے اوپر ہماری آیات جو کہ بینات ہیں، یعنی آیات بھی کون سی ہیں؟ غیر بین آیات اللہ نے نہیں، بینات آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ساری آیات بینات ہیں سوائے متشابہات کے. بینات سے اس کا تعلق ہے. قال الذی، جب ان کے پاس ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے تو قال وہ لوگ الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے. لا یرجون، کوئی توقع نہیں ہے ہم سے ملاقات کی انہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن آپ اپنے پاس رکھیں، ہمارے والا قرآن لائیں جو ہمارے مطابق ہو، یہ ہماری باتوں سے سازگار ہو. آپ جو قرآن پیش کریں اس کی تو سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں. جیسے ہمارے بعض تبلیغات میں تھے، دوستان تھے، پختون تھے، تو ان سے جب بات چیت کرتے تو وہ کہتے تھے کہ اردو ہمیں نہیں سمجھ آتا. وہ آتا سے پتہ لگ جاتا نہیں آتی اردو. تو لیکن وہ ناصر عباس آف ملتان کو خوب سنتے تھے. اچھا، فلمیں بھی اردو کی ساری سمجھ آتی تھیں. تو اس ٹکراؤ کے اوپر بڑا حیران ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ والی اردو نہیں سمجھ آتی لیکن وہ جوشیلی اردو انہیں خوب سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک مطلب آیا کہ یہ تقاضے بعض اوقات ابھارتے ہیں کہ آپ جو قرآن لے کے آئیں وہ نہیں ہمیں سمجھ آتا، معاشرے سے سازگار ہی نہیں. آخر معاشرے میں جینا ہے، رہنا ہے، ایسا ہے نا ہم نے، تو یہ نہیں ہمیں کچھ خاص سمجھ آتا. تو اس لیے آپ کو ائت بقرآن، آپ لائیں قرآن ہی. اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے قرآن ہی پڑھانا ہے تو اس کے علاوہ مہربانی کر کے دوسرا قرآن ہے. لیکن ایک اور تجویز بھی دی اس کے ساتھ ساتھ، او بدل ہو، ہاں، یا دوسرا قرآن نہ لے کے، السلام علیکم، دوسرا قرآن نہ لے کے یہی قرآن لے کے آئیں لیکن اس کے اندر کو بدل دیں. ہاں، وہ جلد وہی رہے لیکن اندر کو اگر مہربانی کریں تو بدل دیں تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا. تو قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے کہ مجھے تو اصلاً اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے اسے بدل کے رکھ دوں. یہ ولایت اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی کہ میں اپنی جانب سے اس کو بدل کے رکھ دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں جو کچھ بھی اتباع کرتا ہوں وہ فقط اور فقط وہ ہے کہ جس کی میری طرف وحی کی گئی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ عذاب ان عصیت، اگر میں نے اپنے رب کی معصیت کی تو اس دن سے خوف کرتا ہوں کہ جو عذاب یوم عظیم ہے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ لوگوں کے تقاضے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی اس نوع کی ولایت کو اگر آپ استعمال کریں، یا تو دوسرا قرآن لے آئیں، ایک قرآن اپنے لیے رکھ لیں، ایک قرآن ہمارے لیے ہو، 2 کتابیں ہوگی، یا یہی قرآن آپ رکھیں لیکن اس کے اندر کو ہمارے ساتھ سازگار کر دیں. ہم اس کے مطابق جو ہے نا نہیں چل سکتے، ہمارے معاشرے کے مطابق کی باتیں کریں. تو اسی طور پہ بعض ہمارے ہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں یہ تو وہ تقلید شقلید ولایت فقیہ نہیں سمجھ آتی. آپ کوئی فضائل کی بات کریں تو تب ہے، تو یہ مجمع ہی ایسا ہے. تو وہ بھی اسی طرح سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں آپ کی دین کے اعتبار سے ٹھیک ہیں لیکن یہ والی باتیں مہربانی کر کے ادھر نہ کریں. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک وہ حیثیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس حیثیت کے دائرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ولایت نہیں رکھتے، اختیار نہیں رکھتے کہ وہ اس میں تصرف کر سکیں. صرف اور صرف تابع محض ہیں، ولایت نہیں رکھتے. جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ اگر رسول اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو ہم ان کا دایاں
ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتے اور شہرک کو کاٹ دیتے، یعنی اتباع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ کریں یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ پہلی حیثیت ہمارے پاس یہ آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ سابقہ ہمارے پاس انبیاء علیہ السلام تھے، یہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ ان سب انبیاء کی خصوصیت ہے کہ یہ تابع تھے، یہ تابع شخصیات تھیں۔ اچھا، اسی میں سورہ حاقہ کی آیت کو بھی اگر آپ ملاحظہ کر لیں تو بہت اچھا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ اپنی طرف سے بعض باتیں خود سے گھڑ لیتے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر یہ کہتے بعض باتیں ہمارے اوپر، بعض الاقاویل، اقاویل کہتے ہیں کہ جھوٹی باتیں، خود سے ایجاد کر کے اس کی نسبت کسی اور کی طرف دے دینا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم انہیں دائیں طرف سے کھینچ لیتے، ثُمَّ قَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ان کی شہرک کاٹ دیتے۔ اگر ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو ضد سے پتہ لگ سکتا ہے، جیسے تناقض میں دو قضایا ہم پڑھتے ہیں نا، ایک صادق ہے تو دوسرا کاذب ہو گیا، یعنی ایک اگر صدق کرتا ہے دوسرا صدق نہیں کیا، اگر یہ صدق کر رہا ہے اور واقعہ بھی پیش نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب ہے کسی نبی اور کسی رسول نے کبھی بھی اس کے مقابل جو ہے کبھی بھی نہیں کوئی بات کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مد مقابل یا کسی طور پر مخالف ہو۔ یہ ہمارے پاس ایک نقطہ سورہ حاقہ کے عنوان سے آیا، اور آپ نے ادھر دیکھا کہ یہ دو آیات میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے پڑھی کہ یہ حیثیت رسالت ہمارے لیے آشکار ہو جانی چاہیے، واضح ہو جانی چاہیے ہمارے لیے، اور وہ حیثیت کیا ہے؟ وہ حیثیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر فقط و فقط تابع محض ہیں، جو شریعت کے احکام لے کے آئیں گے اور جو کتاب ان کے پر نازل ہوئی ہے۔ دوسری حیثیت، اور ہماری ادھر گفتگو بھی اسی دوسری حیثیت سے ہے، وہ دوسری حیثیت ہے بعنوان حاکم ہے۔ حاکم کی دین اسلام میں انتہائی اہم حیثیت موجود ہے، لہذا یہ جو دوسری حیثیت ہے اس حوالے سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما یراہ من ثواب الرأی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رائے کو صحیح سمجھیں گے وہی رائے کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ اس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ولایت رکھتے ہیں، اس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کا حق کاملاً رکھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے لوگوں کے درمیان قضاء و قضاوت کے احکام ہیں اس کو ذکر کرنا، اسے بیان کرنا، یا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف امور میں مشورہ لیتے تھے، ان مشوروں میں سے ایک مشورے کو اختیار کرنا، عزم الامور کو دکھانا کہ ان امور میں مختلف امور میں اپنے عزم جب انہوں نے کر لیے تو اس عزم کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان قدم بڑھانا اور اس کو اجرا کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امور ہیں کہ جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک رائے کو اختیار کریں، اپنی جانب سے ایک رائے کو وہ دیں، یا کوئی فیصلہ مشورہ وغیرہ ہے اس میں سے ایک مشورہ وہ کریں یا مشورے کو اختیار کریں، اس میں کاملاً حق ہے۔ اور اس میں لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ وہ اطاعت کریں۔ دوسرے میں تو رسول پر بھی اطاعت لازم ہے، لوگوں پر بھی اطاعت لازم ہے، لیکن بعنوان حاکم جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس مقام پر کیا ضروری ہے کہ وہ خود اطاعت کریں، یعنی لوگ ان کی اطاعت کریں۔ یہاں پر در حقیقت یہ جو دوسرا مورد ہے اس کے حوالے سے بھی قرآن کریم نے کئی آیات بیان کی ہیں، جیسا کہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ اذن الہی کے تحت کیا ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ یہاں پر اطاعت ایک طرفہ ہے یا دونوں طرف کو بیان کریں، مطلق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر مطلق اطاعت آئی ہے وہ ان دونوں حیثیتوں کو شامل ہے، حیثیت تشریعی کو بھی شامل ہے اور حیثیت حاکمیت کو بھی شامل ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے امور وجود میں آتے ہیں کہ آپ کو براہ راست قرآن اور روایات سے ظاہری طور پر کوئی حکم نہیں نظر آتا، استنباط کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دیا ہے، بعنوان حاکم یہ حق دیا ہے، اور یہ اولی الامر کے پاس بھی حق ہے کہ اگر وہ دین کی ثابت امور سے نہ ٹکرائے۔
کہ وہاں پہ ان کا جو فیصلہ ہے وہی فیصلہ خداوند متعال کی طرف سے فیصلہ اجرائی شمار ہوگا اور اسے جاری کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اطاعت جو لوگوں پر واجب کی جا رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ وحی میں بھی ہے، اور جو وہ اپنی نظر کے مطابق اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کریں گے اس میں بھی لوگوں پر کیا ہے، لازم ہے کہ وہ اس میں اطاعت کریں۔ اچھا، اب اس مقام پر ہم نیابت کی بھی اگر بات کریں، وحی کے مسئلے میں نیابت نہیں ہو سکتی۔ حیثیت اولیٰ میں، حیثیت اول جو ہے ہمارے پاس، اس میں کسی قسم کی بھی نیابت نہیں ہے۔ نیابت حاکمیت کے اعتبار سے، چونکہ اس کی ضرورت ہمیشہ باقی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت اول کے اعتبار سے خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کے اعتبار سے وہ خاتمیت کا ایک درجہ رکھتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس ایک پہلو آ گیا۔ اب آپ اس قضاوت کے پہلو پہ بھی غور کریں کہ قرآن نے سورہ احزاب میں ایمان کی یہ شرط قرار دی ہے کہ تابع ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے آیت نمبر 36 میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ مومن کے لیے جائز ہے، نہ کسی مومنہ کے لیے جائز ہے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ کسی امر میں رسول اللہ اور اس کے رسول نے ایک امر جاری کر دیا، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ وہ اپنے اس امر میں ان کے لیے کوئی اختیار کی صورت نکالے۔ یعنی جب فیصلہ اللہ رسول کی طرف سے ہو گیا تو پھر کسی قسم کا بھی اختیار باقی نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ صحیح ہے؟ جب فیصلہ ہو گیا تو اختیار ہے یا اطاعت ہے؟ اطاعت لازم ہے۔ حتیٰ کہ یہ اسلامی حاکم کے لیے آج کے دور میں بھی ہے کہ اگر اسلامی باشرائط حاکم یا قاضی، مثلا ادھر قضاوت کے طور پہ آپ جاتے ہیں، آپ نے کسی مجتہد کو یا کسی عالم دین کو قاضی کی شرائط کے اوپر قاضی قرار دیا، اگر وہ حکم دے دے، حکم دینے کے بعد اب ہمیں اختیار نہیں ہے، حکم دینے سے پہلے الگ سے، حکم دینے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ اطاعت لازم ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے چند احادیث بھی اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ ان کو قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ شخص دور کی واضح گمراہی میں مبتلا، مبینہ یعنی واضح آشکار گمراہی میں مبتلا ہوا۔ یعنی وہ امور جو ان کے لیے قرار پائے تھے، ان امور میں اگر اللہ اور اس کا رسول حکم دے دے، حکم دینے کے بعد اطاعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دیا۔ یہ ولایت وہ ولایت ہے کہ جو قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عنایت فرمائی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہستیاں آ رہی ہیں بعنوان حاکم، وہ بھی یہی والی حیثیت رکھتی ہیں کہ بعنوان حاکم دیکھیں گے کہ اس مسئلے میں کون سے حل درست ہے، اس حل کی طرف جب انہوں نے قدم اٹھا لیا اور اسے اختیار کر لیا، اب مد مقابل کیا ہے؟ لازم ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ لہذا اولی الامر کا یہاں سے معنی ہمارے سامنے آتا ہے، اس لیے اولی الامر کے لیے نئی اطاعت نہیں ذکر کی گئی۔ اس لیے آپ دیکھیں نا آیت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ نہیں کہا گیا وہ اطیعوا اولی الامر، صحیح، بلکہ رسول ہی کے ساتھ ملحق اسے قرار دیا گیا۔ یعنی وہ اطاعت جس میں اولی الامر ان کے شریک قرار پاتے ہیں، وہ حیثیت دوم ہے، حیثیت اول نہیں ہے۔ حیثیت اول میں کوئی ان کے ساتھ شراکت نہیں ہے۔ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو شریعت لے کے آیا، احکام لے کے، اس میں تابع محض ہے، اس میں اپنا ان کا ارادہ، اپنی رائے، اپنا اختیار نہیں چلے گا۔ لیکن بعنوان حاکم وہ جس کو صلاح سمجھیں گے، جس کو بہتر سمجھیں گے، جسے امت کے لیے مناسب سمجھیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کی اتباع لازم ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے کہ جو شیعہ سنی میں بعد میں اختلاف کا باعث بنا، چونکہ مکتب تشیع اس بات کی قائل ہے کہ یہ عصمت کے حامل ہیں، اور عصمت کے حامل ہونے کی وجہ سے غلط فیصلہ نہیں کریں گے، چونکہ بہت بڑی ان کو ولایت دی جا رہی ہے نا کہ وہ اپنے بہاف پر اور اپنی رائے کے مطابق جس میں صلاح سمجھتے ہیں، جس میں اصلاح سمجھتے ہیں، حل سمجھتے ہیں، اس کی طرف قدم اٹھا لیں اور لوگ ان کی اس مسئلے میں اطاعت کریں۔
اہل سنت نے اسے جب غیر معصوم کے لیے دیا تو وہ پھر یہی ہے، وہ پھر امیر المومنین بن جاتا ہے اور پھر وہ گردنیں اڑاتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے اوپر اس کی کیا ہے، اطاعت لازم ہے۔ حتیٰ کہ نظریہ آج بھی ان کے مفکرین لکھتے ہیں، حتیٰ کہ غامدی صاحب وہ بھی یہی نظریابی بھی رکھتے ہیں کہ لشکر کشی کر کے اگر حکومت حاصل کی جائے، اگرچہ فعل درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ حکومت قائم کر لیتا ہے اور لوگ پھر اس جبری حکومت کو مان لیتے ہیں، اب وہ قانونی حاکم بھی بن گیا، اب وہ قانونی حاکم بھی ان کی نگاہ میں بن گیا اور لوگوں پر اس کی اطاعت کیا ہو جائے گی، وہ لازم ہوگی۔ لیکن مکتب تشیع شرائط رکھتے ہیں کہ اگر عصمت نہیں ہے تو اعلیٰ درجے کی عدالت ہو، جسے ولایت فقیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ باب ہمارے لیے تھوڑا سا مزید سمجھنے کے قابل ہے، اس لیے ہم اس مسئلے میں کچھ احادیث کا بھی سہارا لیتے ہیں، چونکہ یہاں سے ہی ہمارے پاس در حقیقت حاکمیت کا باب جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ مسئلہ در حقیقت اس طریقے سے ہے کہ انسان جس سطح کی زندگی اس کائنات کے اندر گزار رہا ہے، اسے اپنے فیصلوں کے لیے بالآخر رجوع کرنا پڑتا ہے، یعنی اسباب جھگڑا و فساد وہ تا قیامت رہنے والے زمین پر، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ ان میں سے ایک سبب ہے انسانوں کے مختلف مزاجوں کا ہونا۔ مثلا کسی کو ممکن ہے گرم موسم پسند ہے، کسی کو سرد موسم پسند ہے، کسی کو میٹھی غذا پسند ہے، کسی کو نمکین غذا پسند ہے، اور انسان جب صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا تو اپنے مزاج کو وہ عین حق سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے جس کی قدرت ہوتی ہے وہ اس قدرت کے مطابق اپنے مزاجوں کو دوسروں کے اوپر حمل کرتا ہے، پسند ناپسند کو، اور اس طرح سے دیگر مسائل ہیں۔ بس ایک اختلاف کا موضوع ہمارے پاس باقی ہے۔ اس سے بھی بڑا اختلاف کا موضوع ہمارے پاس موجود ہے کہ دنیا میں وسائل زندگی وہ حاصل ہونے کے اعتبار سے قلیل ہیں، لہذا ایک ہی وسائل زندگی کے اوپر جب ضرورت کئی لوگوں کی شامل ہوتی ہے تو وہاں پہ حرص اور لالچ کا شکار ہو کے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ موقع بھی آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے کہ فساد کا سبب کیا ہے کہ وسائل زندگی اور حرص، یعنی انسان کے اندر اصل مرض حرص ہے، مرض حرص کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا ہے اور فساد کو برپا کرتا ہے، جم کرنا چاہتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کرپشن۔ کرپشن دینداروں نے بھی کی ہے اور غیر دینداروں نے بھی کی ہے۔ کرپشن سے اگر کوئی بچتا ہے تو عادل بچتا ہے، حتیٰ کہ اس ٹائم پوری دنیا میں دینی مراکز کے ذریعے سے بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو رہی ہے، اچھے اور صالح دینی مراکز بھی ہیں، لیکن بہت سارے فساد اندر اس مالی تو خرد برد پائی جاتی ہے اس میں۔ لہذا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی سبب موجود ہے۔ ابھی آپ اسباب کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے کہ آئے روز ایک مسئلہ ہے زمین کے اوپر، حل کیا ہے۔ پھر مثلا ابھی آپ کسی ایک کو کہہ دیں کیا دنیا میں مسائل ہیں، آپ کہیں گے کرپشن بڑھی ہوئی ہے، ہر کوئی خائن ہے، خیانت کرتا ہے، کام نہیں کرتا، شہوات اوپر اس کے چڑھی ہوئی ہیں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، فلاں فلاں، ایک آپ فہرست بتا دیں گے۔ حل کیا ہے؟ حل کا صحیح نہیں پتہ۔ ہر کوئی کہے گا قانون آئے تو حل کر دے۔ قانون وہ بشر نے بھی بنایا اور وہ خالق دو جہان کی طرف سے بھی قانون ہے۔ لہذا ہم ادھر ایک ترتیب خاص کے ساتھ آتے ہیں، چونکہ امامت کی ہمیں ضرورت محسوس ہونی چاہیے۔ امامت اس لیے نہیں ہے کہ قبر میں میری جگہ امام علی علیہ السلام جواب دے دیں۔ ٹوٹل امامت ہم نے اسی کام کے لیے سنبھالی ہوئی ہے کہ منکر نکیر آئیں گے تو ان کی جرت ہے ہمارے پاس آئے، فوراً امام علی علیہ السلام آئیں گے، جو میں نے جواب دینے وہ ان کو جواب دے دیں گے، انہیں تو جواب چاہیے تھا کسی سے بھی مل جائے۔ تو یہ تفکر اس طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ ایک خاص سطح پر شفاعت ہے، نہ کہ ہر بندے کے لیے ہر سطح پہ شفاعت ہے، یعنی مومن کی شفاعت ہے، اس قابل ہے تو۔ اور شفاعت کا پھر مطلب بھی ہے، جیسے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ شفاعت پارٹی بازی کا نام نہیں ہے، پارٹی بازی شفاعت نہیں ہے، غلط تفکر ہے۔ فرقہ واریت کا نام نہیں ہے کہ یہ میری پارٹی کا، چلو معاف کر دو، ٹھیک ہے، اس نے چوری چکاری جو کچھ کرپشن، لوگوں کا مال کھانا، ظلم و ستم کیا ہوا ہے، امام نے تو اسے لے کے چلے جانا، مشکل ہی نہیں۔ یہ تفکر ممکن ہے اگر کسی کے ذہن میں بھی ہو تو خطیبوں کا پھیلایا ہوا تفکر ہے، اس طریقے سے نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کل ہم اپنے عمل کے اوپر اکتفا کریں، یہ بھی درست نہیں ہے، چونکہ ہمارا عمل اتنا خالص ہے ہی نہیں کہ وہ ہمیں بچا لے گا۔ سب چیزیں آپس میں ملیں گی، ممد و معاون ثابت ہوں گی، اور اصل بچت یہ فضل الہی و رحمت الہی سے ہے۔ حتیٰ شفاعت بھی رحمت الہی ہے، خود اہل بیت علیہ السلام رحمت الہی ہیں،
خلاصہ کلام ادھر آپ اسباب کو دیکھیں تو ادھر اسباب کے اوپر اس بحث کو سمجھنے کے لیے کل اس طرف ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. دنیا میں فساد آیا ختم ہو سکتا ہے؟ پہلے فساد دیکھیں ہے یا نہیں. اگر اقرار کرتا ہے کہ فساد ختم ہو سکتا ہے تو کس طریقے سے؟ ان طریقوں میں سے جس میں سے ایک طریقہ دین نے بیان کیا ہے. دین کیا طریقہ کار بیان کرتا ہے؟ حاکم کے ذریعے سے، حکومت حاکم و قانون، اس ذریعے سے یہ فساد ختم ہوگا اگر اجتماعی طور پہ چاہتے ہو. وائلہ اجتماعی طور پہ یہ نہیں فساد ختم ہو سکتا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قبائلی لڑائیاں موجود تھیں، میاں بیوی کے درمیان اوج کی لڑائیاں موجود تھیں. جو لڑائی آج کے دور میں آپ تصور کرتے ہیں اس دور میں وہ لڑائیاں موجود تھی اپنی جگہوں پہ. اچھا، اسی طریقے سے کیونکہ واقعات بھی اسی طریقے سے نقل ہوئے ہیں. اسی طرح سے آپس میں سوء ظن، غلط فہمیاں، حسادت کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو کے قبضہ کرنے کے اعتبار سے سارے کے سارے مسائل موجود تھے. مالی مسائل بہت سارے موجود تھے. ان سب مسائل کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ حاکم آئے حکومت اسلامی کے ذریعے سے اور قانون کو اجرا کرے. یہ بھی ایک مرحلے کی اصلاح ہے، وہ حقیقی معنی کی اصلاح نہیں ہے، لیکن اس پہلے مرحلے کی اصلاح سے حقیقی معنی کی اصلاح والا زمینہ فراہم ہو جائے گا. حقیقی اصلاح کب ہے؟ جب معاشرہ اپنا تزکیہ نفس کرے، اصلاح نفس کرے. اگر اصلاح نفس نہ ہو تو وہ تو اندر اس نے نجاست کو چھپایا ہوا ہے، وہ گناہ کو چھپایا ہوا ہے، وہ جب فرصت ملے گی ظاہر کر دے گا. قانون نے اس کو پکڑا ہوا ہے نا کہ ظاہر وہ نہ کرے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ قانون آج نہ پکڑے تو ٹریفک سگنل کی کس نے پرواہ کرنی ہے. جیسے کہ آپ کو یہ قم میں مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پولیس والے توڑ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو کوئی قانون وہاں پہ چالان نہیں کر رہا. تو قم بلکہ کہہ سکتے ہیں واحد جگہ جہاں ڈبل روڈ اس طرف اگر گاڑی جا رہی ہے تب بھی آپ نے بے فکر ہو کے نہیں چلانی، کیونکہ ادھر سے بھی گاڑی آ جاتی ہے پھر بھی. تو یہ اب آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ جو چیز ہے یہ قانون کی تابعداری نہ ہونے کی وجہ سے ہے. قانون ادھر آ کے ہی، ادھر قانون ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. اب آپ اگر یہ اس مرحلے کی اصلاح چاہتے ہیں کہ یار قانون بھی نہ ہو، خود نفس انسان کا ایسی اصلاح کرے کہ وہ خطا اور باطل اور فساد کو صادر نہ کرے، یہ کب ہوگا؟ یہ ہمارے پاس اس وقت برپا ہوگا کہ جب ہم اس دائرے میں اپنے نفس کی اصلاح کر لیں. نفس کی اصلاح ہو جائے فساد برپا نہیں ہوگا. سارے فسادات کی جڑ وہ نفس ہے انسان کا، اور نفس کے تمام فسادات کی جڑ وہ حب الدنیا ہے. رأس کل خطیئۃ، شیعہ سنی دونوں کو تم میں روایت وارد ہوئی ہے، رأس کل خطیئۃ حب الدنیا. ہر خطا کی جڑ کہاں پر ہے؟ وہ حب الدنیا. اور دنیا کی حب جو ہے وہ انسان کے باطن کے اندر پائی جاتی ہے، انسان کے نفس کے اندر وہ حب الدنیا کی ایک صفت پائی جاتی ہے. دنیا اور حب الدنیا میں فرق لازم ہے. حب الدنیا کا یہ مطلب نہیں آپ گاڑی استعمال نہ کریں، کھانا پینا نہ کھائیں، محفلوں میں نہ بیٹھیں. حب الدنیا سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے لگ جائے. یہ محبت کی نفی ہے. یہ محبت ہے کہ جو اس سے چھٹکارا پائے گی تو اس کے لیے اذیت، مشکلات وہ کئی گنا بڑھ جائیں گی. تو یہ نقطہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ اب میں آپ کے سامنے چند احادیث بیان کرتا ہوں کہ جس میں امام معصوم علیہ السلام نے فیصلوں کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرنے کی ممانعت فرمائی ہے. 5 حدیثیں ہیں تقریباً اس میں، اور 2-3 حدیثیں اس میں صحیح سند ہیں، بقیہ متابعت کی بنیاد پر صحیح سند قرار پائیں گی. اور انہی میں سے ایک مقبولہ عمر بن حنظلہ ہے کہ جس کے تحت تقلید ہے، ولایت فقیہ، ان دونوں کی ادلہ لے کے آئی جاتی ہیں. چونکہ پہلے میں یہ والا مقدمہ بہت تفصیل سے اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ یہ ولایت فقیہ کے دروس میں ایک تو بیان ہوا ہوا ہے جو یوٹیوب پہ ہمارے دروس ہیں، نمبر 2 یہ واضح ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا نفس مریض نفس ہے، حرص ہے، لالچ ہے، شہوت ران ہے، اس کے اندر مختلف طرح کی تمنائیں، امنگیں، خواہشات وہ غلبہ پائی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے ہر غلط کام کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے. ادھر سے اس کے پاس قوت اور طاقت بھی بعض اوقات ہوتی ہے تو کون اسے پکڑے. پھر کئی افراد میں ہو تو فیصلہ کیسے کریں.
تو یہ سارے فسادات کے ہمارے پاس اسباب موجود ہیں، یعنی اختلاف و فساد کا سبب تا قیامت رہنے والا صرف اس جملے کو یاد کریں۔ خاندانوں کے مسائل میں بھی ایسا ہی ہے، ایک بندہ آیا خاندانی مسائل میں ثالث بن کے مسئلہ حل کر دیا، چند مہینے بعد دوبارہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ اس کی وجہ کیا؟ چونکہ نفس تو نہیں اسے ٹھیک ہوا، نفس میں وہ تکبر باقی ہے، نفس میں وہ سوء ظن باقی ہے، نفس میں وہ کینہ، انتقام کا جذبہ، وہ ساری چیزیں باقی ہیں۔ وہ اصلاح تب ہوگی کہ سارے اپنے نفوس کو درست کریں، اور سب اپنے نفوس کو کیسے درست کریں؟ ہم اپنے کا تو کہہ سکتے ہیں کہ میں خود کوشش کروں، اگلے کا نفس میں کیسے درست کر سکتا ہوں؟ تو میرے بس سے باہر ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بات سامنے آئی کہ نفوس کے اندر یہ مسائل رہنے والے ہیں۔ سرکش انسان کا نفس ہے، باغی طاغی انسان کا نفس ہے۔ جب تک نفس باغی اور طاغی ہے، قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ جب تک انسان کے نفس میں طاغوتیت اور بغاوت موجود ہے، اس کو یہاں پہ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تو پکڑ فقط قانون کی ہو سکتی ہے۔ قانون اجرا ہونے کے لیے قدرت چاہیے، اور اس قدرت کا نام ہے حکومت، اور حکومت کی جانب سے قانون کے اجرا کے لیے عدالت چاہیے۔ اگر آپ عدالت سے ہٹا کے جتنے بھی ٹائٹل لے کے آئیں، یہ مجتہد ہے، یہ عالم ہے، یہ مرجع ہے، یہ مفسر ہے، محدث ہے، نماز شب پڑھنے والا ہے، بڑا بااخلاق ہے، فلاں فلاں ہے، مجاہد ہے، بڑا دلیر ہے، جرت مند ہے، جتنے بھی عناوین لے کے آئیں، اگر عدالت کا عنوان موجود نہیں ہے، ان تمام علوم سے آراستہ ہونے کے باوجود کرپشن کرے گا، ظلم کرے گا، خیانت کرے گا۔ عدالت ہے جو انسان کو روکتی ہے، عدالت کے علاوہ کوئی اور چیز اس کو نہیں روک سکے گی۔ لہذا جب یہ بات ہمارے لیے سامنے آ گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت حاکمیت دی تھی اس کی کوئی علت اور وجہ ہے یا نہیں؟ حیثیت حاکمیت اسی لیے دی کہ حکومت اسلامی قائم کر کے معاشرے کی اصلاح کی جائے، معاشرے کے اندر سے یہ سارے کے سارے مفاسد، ناحق قتل ہے، دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ ہے، ایک دوسرے کو ڈرانا ہے، یا اس طرح کے دیگر جو مسائل ہیں، اجتماعی طور پہ مسائل ہیں، دشمنوں سے مثلا اپنی سرحدوں کو بچانا ہے، یہ جتنے بھی مارکیٹ کے مسائل آ جاتے ہیں، حکومتی سیاسی مسائل آ جاتے ہیں، ان کی اصلاح کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کیا حاکم قرار دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ حاکم غیبت امام زمان علیہ السلام میں یہ ضرورت ختم ہوگی ہماری، کہ پہلے سے بھی بڑھ گئی آبادی کی وجہ سے؟ تو یہاں پر جب ضرورت موجود ہے تو پہلے ضرورت موجود تھی تو دین اسلام حاکم قرار دے رہا ہے، اب جب ضرورت موجود ہے تو دین اسلام کا کوئی موقف نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بش کو لے آؤ، ٹرمپ کو لے آؤ، صدام کو لے آؤ، عمران خان کو لے آؤ، فلاں شاہ کو لے آؤ، کسی کو بھی لے آؤ، کوئی اس کا مذہب مکتب دین نہ دیکھو، جس کو تم لانا چاہتے ہو، تمہارا مفاد حاصل ہو، اسے بس لے آؤ۔ یہ آیا دینی موقف ہے؟ یا ادھر بھی دینی موقف وہی ہمارے پاس ابھرے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، کہ حاکم کو اللہ سبحانہ وتعالی متعین کرے گا اور عوام قبول کرے گی اس حاکم کو۔ ہاں، غیبت امام زمان علیہ السلام میں کچھ فرق ہمارے پاس ضرور آ جائے گا، کیونکہ حاکم اصلی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اس حاکم اصلی کے پھر عنوان کے نیچے آگے چلیں گی چیزیں۔ اس لیے قضاوت کا باب کھلا ہے، قضا کا، یعنی مسائل اٹھیں گے اور قاضی کی طرف رجوع ہوگا۔ اس ٹائم پاکستان ایک واقعاً اذیت میں اس حوالے سے مبتلا ہے کہ کتنی ہی ایسی خواتین ہیں، ان کے شوہر نہ نفقہ دیتے ہیں، نہ حق ادا کرتے ہیں، ادھر سے طلاق بھی نہیں دے رہے، ادھر سے فقہ آ کے کہتی ہے کہ طلاق کا حق فقط مرد کو ہے، شوہر طلاق دے سکتا ہے، خاتون نہیں دے سکتی۔ تیسری طرف سے مجتہد اور ان کے وکیل جو ہیں وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ طلاق کے صیغے جاری کریں حاکم شرع یا نائب حاکم شرع کی حیثیت سے، یا وہ جو ایک فقی ہمارے پاس چارہ جوئی ہے، لیکن اس کے کوئی مضبوط دفاتر ہی نہیں قائم۔ اس طرح اور برعکس ہے، خاتون ہے کہ وہ شوہر سے بالکل ہی کنارہ کش رہتی ہے، بالکل ہی اس کے مخالف رہتی ہے، اور ایسی اس نے فضا قائم کی ہوئی ہے کہ شوہر کے لیے جینا ایک مشکل ہوا ہے۔ آیا ایسی صورت میں کوئی اور ہمارے پاس رائے حل ہے؟ جیسا کہ غرب میں ایسا ہے کہ دوسری شادی کرے تو سارا ساز و سامان جو ہے مرد کا وہ پہلی بیگم کو منتقل ہو جاتا ہے، ساری جائیداد۔ ایک اور ظالمانہ قانون ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ بالآخر قاضی کی ضرورت پیش آتی ہے، نکاح بھی اسی طرح سے ہے
کہ گناہ پہ گناہ بڑھ رہے ہیں اور شدت سے بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف سے نکاح وہ ایک مشکل رکھا ہوا ہے، اب شرائط کے مطابق نکاح نہیں ہوتا تو تب بھی ایک مشکل ہے، عدالتوں میں چونکہ وہ شرائط موجود نہیں ہے تو ادھر آپ نے دیکھا کہ بالآخر قاضی کی طرف رجوع بنتا ہے یا نہیں، قاضی کی طرف ہر دور میں رجوع بنتا رہا ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ روایات ہمیں اس باب میں کیا کہتی ہیں، اور اسی کے اوپر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے صحیح سند روایت ہے، معتبر اور اجلہ اور روات کے اوپر مشتمل ہے کہ ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومت الی قاض او سلطان جائر، کوئی بھی ایسا مومن ہے اس کا دوسرے مومن سے کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے کسی قاضی یا سلطان جائر، ظالم سلطان یعنی حاکم، سلطان جائر کی طرف رجوع کرتے ہیں، فقضا علیہ بغیر حکم اللہ، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کے اندر قضاوت کرے، فقط شرکہ فی الاثم، تو وہ بھی اس گناہ میں شریک قرار پائیں گے، وہ بھی اس گناہ میں شریک، یعنی ان کا رجوع کرنا بھی گناہ ہے اور اس کا آگے سے حاکمیت کے بغیر، حق حکومت یا حق قضاوت کے بغیر قضاوت کرنا یہ بھی غلط ہے۔ یا ایسے اور صریح روایت ہمارے پاس آگے موجود ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام سے امام فرماتے ہیں کہ ایما رجل کان بینہ و بین اخ لہ ممارات فی حق، کہ ایک شخص ہے اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان آپس میں تنازع جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی حق کے بارے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، فدعاہ الی رجل من اخوانہ، وہ ایک اور شخص کی طرف، اپنے بھائیوں میں سے کسی شخص کی طرف رجوع کرتے ہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے، لیحکم بینہ و بینہ، تاکہ وہ ان دونوں کے درمیان کیا کرے، فیصلہ کر دے، فَأَبَى إِلَّا أَن يُرَافِعَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ كَانَ بِمَنزِلَةِ الدِّينِ، کہتے ہیں کہ فَأَبَى، وہ انکار کر دیتا ہے صرف اس صورت میں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی طرف دین کے اعتبار سے اگر مراجعہ کیا جائے تو وہ ایک صورت درست ہے، وَإِلَّا یہ والی صورت درست نہیں ہے کہ جسے اللہ نے قضاوت کا حق نہیں دیا اس کی طرف رجوع کریں۔ کب ہے کہ خدا، ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ ایک حاکم نہیں ہے، پھر دوسری سطح کا، تیسری سطح کا، وہ جو شرائط دین بیان کی نیچے روایت میں آ رہی ہیں، اس صورت میں آپ مرافعہ کر سکتے ہیں، مرافعہ یعنی آپ اپنے مسئلے کو اس کے پاس لے جا سکتے ہیں۔ پھر امام نے استدلال اسی آیت سے پیش کیا، الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ گمان کیے ہوئے تھے، یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ہر اس چیز پر ایمان لے آئے جو اے رسول آپ پر اتری اور آپ سے پہلے اتری ہیں، لیکن تعجب کس کی پر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ کر کے کفر عملی انجام دے رہے ہو۔ کفر عملی کیا ہے؟ طاغوت کی طرف جا کے تحاکم کرتے ہیں، اس کے پاس جا کے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ وہ یہ کام نہ کریں۔ اس سے واضح تر روایت، صحیح سند روایت ہے ظاہراً امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اللہ عز و جل کا کیا اس فرمان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقوں سے تم اپنے درمیان ان اموال کو مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تو اس روایت کے تناظر میں ہی نیچے بیان ہوتا ہے، امام علیہ السلام بہرحال اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم باطل طریقوں سے اپنے درمیان اموال کو مت کھاؤ، کیونکہ جو بھی تم میں سے باطل طریقے سے ان اموال کو کھائے اس کی قرآن کریم نے نہیں کی ہے، حرام قرار دیا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ظاہراً تدلو جو ہے وہ حکام کی طرف رجوع کے معنی میں آنا چاہیے، اس کو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس سے مقصود کیا ہے۔ آگے روایت آگے دیکھتے ہیں، روایت میں امام فرماتے ہیں یا ابا بصیر، اے ابو بصیر، ان اللہ عز و جل قد علم ان فی الامت حکاما، کہ اللہ عز و جل کو یہ علم تھا کہ امت میں ایسے حکمران ہوں گے، ایسے حکام ہوں گے یجورون، کہ جو جائر ہوں گے، ظالم ہوں گے، اما انہ لم یعنی حکام اہل العدل ولکنہ علی حکام اہل الجور، کہ ان لوگوں کے یعنی ان کا رخ جو ہے وہ حکام عدل کی طرف نہیں ہوگا،
بلکہ وہ کس کی طرف قصد کریں گے، کس کی طرف بڑھیں گے؟ حکام جور کی طرف بڑھیں گے۔ جیسے کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ عدالتیں حکام جور کی عدالتیں کہلائیں گی، اس لیے اپنے فیصلوں کے لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ نہ جائیں۔ البتہ میں پچھلے درس میں یہ عرض کیا یہ ساری باتیں ہیں اختیار کی، مجبور ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ استثناء ہے مجبوری۔ اختیار میں انسان کو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے، وَإِلَّا وہ کفر عملی کرے گا اگر وہ طاغوت کی طرف اپنے فیصلوں کے لیے جائے اختیاری حالت میں۔ ایمان سے اصلاً سازگار نہیں ہے۔ ایک ایمان کی ترتیب ہے جو ہمیں منبر سے بیان کی گئی ہے، ایک ایمان کی ترتیب ہے جو قرآن و روایات میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن اس کو ضد ایمان قرار دیتا ہے، یہ قابل جم نہیں ہو سکتی کہ ہم طاغوت کی طرف رجوع کریں، ادھر سے ایمانی تقاضوں کا بھی ہم اپنے طور پہ دعویٰ کریں۔ پھر آگے فرماتے ہیں یا ابا محمد، یہ کنیت ابو بصیر کی، انہ لو کان لک علی رجل حق، اگر تمہاری گردن پہ کسی شخص کے اوپر کسی شخص کے اوپر تمہاری طرف سے کوئی حق موجود ہے، فدعوتہ الی حکام اہل العدل، اور تم اہل عدل کی حکام کی طرف رجوع کرتے ہو، فابا علیک الا یرافعک الی حکام الجور، تو وہ اس مسئلے میں انکار کر دیتا ہے، تو تم مگر یہ کہ پھر کیا ہوتا ہے، یرافعک، وہ تم کو ابھارتا ہے کہ کہاں جاؤ، حکام اہل جور کی طرف، لیقضوا لہ، تاکہ وہ اس کے لیے کیا کریں، قضاوت کر دیں۔ یعنی وہ شخص نہیں مانتا، آپ ایک بندے سے جھگڑا ہو گیا، آپ کہتے ہیں حکام اہل عدل کی طرف جاتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، وہ شخص نہیں مانتا کہ ان کی طرف جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں حکام جور کی طرف جائیں۔ حکام جور کی طرف جاتے ہیں اور وہ فیصلہ اگر کر دیتا ہے تو لَكَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے طاغوت کی طرف رخ کیا، رجوع کیا حاکمیت کے لیے، اس کے پاس ہو گیا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے یہی آیت کریمہ پڑھی۔ اس سے اگلی آیت روایت ہے، کیونکہ 5 نمبر روایت تھوڑی سی ہمارے پاس طولانی، اس لیے تیزی سے میں یہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، کہ یہ ابو ختیجہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے۔ ابھی آپ نے یہ دیکھا نا کہ 2 شخص ہیں پچھلی روایت میں، ابو بصیر کہتے ہیں آؤ حکام عدل کے پاس چلتے ہیں، یعنی امام علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنا مسئلہ تو لے کے جاؤں گا حکام ظلم و جور کے پاس، وہ پھر فیصلہ بھی کر دیتے ہیں۔ ان کا جو فیصلہ ہے یہ وہ شخص ہے جس نے طاغوت کی طرف رجوع کیا، اور ایسا اس کا شان نزول بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا، اس کا ایک صحابی سے جھگڑا ہو گیا، تو اس جھگڑے کے مورد میں اس یہودی نے کہا کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم فیصلہ کرا لیں، تو صحابی نے کہا کہ نہیں، میں تو فلاں معروف یہودی کے پاس جا کے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے فیصلے جو ہم سمجھتے ہیں قاضی کی طرف لے کے جائیں، اسے اتنا چھوٹا نہ سمجھیں، چونکہ دین اسلام اجتماعی دنیا کو ایک مرکزیت کی صورت میں حل کرنا چاہتا ہے مسائل کے، اور وہ یہ مرکزیت یہاں سے حاکم اور حاکم کے نیچے یہ سارے مراتب چلتے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیں، امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ ابو ختیجہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا ایاک ان یحاکم بعضکم بعضا الی اہل الجور، اس سے بچو، تم لوگ بچو کہ اپنے فیصلوں کو کرنے کے لیے تم اہل ستم و جور کے پاس جاؤ، اہل معصیت کے پاس جاؤ۔ وَلَكِنِ انظُرُوا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، تم لوگوں کو چاہیے تم اپنے میں سے ایک شخص کو ڈھونڈو، يَعْلَمُ شَيْئًا مِّن قَضَائِنَا، جو ہماری قضاوت کے امور سے جانتا ہے، فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ، اسے اپنے درمیان قاضی پھر قرار دو۔ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِيًا، میں نے تم لوگوں کے درمیان اس شخص کو قاضی قرار دیا ہے، امام فرماتے ہیں میں اسے قاضی قرار دے رہا ہوں۔ فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ، تم اس شخص کی طرف پھر رجوع کرو۔ یعنی امام کے بغیر اللہ تعالیٰ کو قضاوت قبول نہیں ہے، ہاں امام کا نمائندہ ہے جو امام کے طور طریقوں پہ قضاوت کرے قبول ہے۔ اسی طرح عمر بن حنظلہ سے یہ روایت ہے اگلی، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر 2 شخص ہیں ہمارے اصحاب میں سے، یکون بینہم منازعۃ فی دین او میراث، فی دین او میراث، کسی قرض پر، کسی میراث کے مسئلے کے اوپر کیا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، فتحاکم الی السلطان، انہوں نے جا کے مثلا وزیر اعظم صاحب سے درخواست کی، او الی القضاۃ، یہ چیف جسٹس ہیں اور جج ہیں، ان کے پاس وہ چلا گیا، ایحل ذالک، امام سے عمر بن حنظلہ نے پوچھا
کہ کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ تو امام نے فرمایا من تحاکم الی الطاغوت، جو طاغوت کی طرف اپنے فیصلوں کے لیے رجوع کرتا ہے، فحکم لہ، اور وہ ان کے لیے فیصلہ بھی کر دیتا ہے، فإنما یأخذ سحتا، تو انہوں نے باطل طریقے کو اختیار کیا۔ سحت یعنی باطل اور فساد، سحت کو اختیار کیا ہے۔ وَإِن كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا، اگرچہ وہی اس نے فیصلہ کیا جو حق اس کے بارے میں ثابت تھا، یعنی صحیح فیصلہ کیا ہو تو تب بھی خطا کہاں پر ہے؟ رجوع میں۔ اگر غلط فیصلہ کیا ہو تو ڈبل اس کے لیے نقصان ہو گیا، ایک تو رجوع اس نے غلط کیا، تحاکم کیا، اور یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، طاغوت کی طرف رجوع ہے، ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر اس حاکم نے صحیح، یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے گردے میں پتھری تھی جو چلو میں نے کسی ہندو سے نکلوا لی، مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ مسئلہ ادھر حل ہونا ہے، ادھر مسئلہ حل ہونا نہیں ہے، ادھر معاشرے میں بھی بگاڑ آ رہا ہے آپ کے رجوع کی وجہ سے۔ یہ جو معاشرے کا بگاڑ ہے اس میں اگر میں ایمان کے اقرار اور تقاضوں کے ساتھ اختیاری حالت میں طاغوت کی طرف رجوع کرتا ہوں تو میں ایمان کے دائرے سے باہر آ جاؤں گا۔ قرآن کی آیت یہ واضح طور پہ یہ بات بتا رہی ہے۔ آگے دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں کہ امام نے، اب اس نے سوال کیا کہ جھگڑا ہو جاتا ہے میراث یا قرض وغیرہ میں، اور وہ رجوع کرتا ہے سلطان، یعنی آج کے دور میں پاکستان میں وزیر اعظم سلطان کہلائے گا، یا چیف جسٹس اور قاضی حضرات، کیا اس کے لیے جائز تھا یہ عمل؟ امام نے فرمایا من تحاکم الی الطاغوت، جو طاغوت کی طرف مراجعہ کرے گا اپنے فیصلے کرانے کے لیے، فحکم لہ، اور اس نے اگر صحیح فیصلہ بھی کیا تو یہ کیا ہے؟ سحت ہے، اگرچہ اس کا فیصلہ حق کی کیوں نہ ہو، لأنہ اخذ بحکم الطاغوت، اس نے اس حق کو بھی کہاں سے لیا ہے؟ طاغوت کی راہ سے لیا ہے۔ راہ تو باطل ہے، راہ تو گمراہ ہے، گمراہ راہ سے تم کیا لے کے آتے ہو؟ اس لیے اس نے راہ طاغوت سے یہ فیصلہ لیا۔ وقد امر اللہ ان یکفر بہ، اللہ نے حکم دیا تھا، واجب حکم ہے طاغوت کا کفر کرنا ہے، تم نے کفر طاغوت کی بجائے رجوع طاغوت کو انجام دیا۔ کیسے یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کفر طاغوت سے ایمان برپا ہوتا ہے اور رجوع طاغوت سے ایمان رخصت ہوتا ہے، دونوں ایک جگہ جمع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ قل، تو پھر عمر بن حنظلہ نے کہا کیفا یصنعان، یہ دونوں کیا کریں، آپ تک تو ہر ٹائم نہیں پہنچ سکتے نا، چونکہ اصل تو اللہ تعالیٰ کے ولی اولی الامر تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ پھر امام نے فرمایا انظروا الی من کان منکم، تم اپنوں میں سے دیکھو، دقت نظر کرو، انظر جب نظر کا لفظ ہے اس کا مطلب دقت کرو، دقت نظر کرو، قد روا حدیثنا، کون ہے شخص جو ہماری حدیثیں بیان کرتا ہے، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، اور ہماری حلال حرام پہ گہری نگاہ رکھتا ہے، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا، اور ہمارے احکام سے واقف ہے، فَارْضَوْا بِحَكَمَا، تو اس کو بطور حکم یا حاکم قبول کر لو، اسے بطور حاکم تم راضی ہو جاؤ۔ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، اس شخص کو میں نے تمہارے اوپر کیا بنایا ہے؟ حاکم بنایا ہے۔ اس سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر جو بزرگان آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے ولایت فقیہ پہ استدلال قائم کی ہے۔ اگر امام زمان علیہ السلام تک رسائی نہیں ہے تو اپنے فیصلوں کے لیے اور اپنے قومی اجتماعی سیاسی مسائل کے لیے کس کی طرف رجوع کرو؟ اس شخص کی طرف جو یہ شرائط رکھتا ہے، روایتوں پہ گہری نگاہ ہے، حلال حرام کے اوپر گہری نگاہ رکھتا ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حلال حرام بیان کیے ہوئے تمام احکام سے واقف ہے، اس کی طرف رجوع کرو۔ اسے کس نے حاکم بنایا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ بس اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا، اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے 12 ائمہ علیہ السلام کو حاکم بنایا، اور 12 ائمہ علیہ السلام نے اپنے بعد ان شرائط عمومی رکھنے والے افراد کو ہمارے درمیان کیا بنایا؟ حاکم بنایا۔ ادھر ہمارے فقہا میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، یہاں پہ بعض کہتے ہیں کہ وقد جعلتہ علیکم حاکما، کہ پیچھے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو آپس کے چونکہ جھگڑے تھے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے ادھر حکم سے مراد فقط اور فقط قضاوت کے امور ہیں، اس لیے وہ فقہا جو اس بات کو کہتے ہیں کہ حاکم سے مراد قاضی ہے، حاکم سے مراد قاضی ہے، وہ ولایت فقیہ عمومی کے قائل نہیں ہیں، وہ ولایت فقیہ
خصوصی کے قائل ہیں، یعنی صرف فتویٰ میں اور عدالتی امور میں ایک فقی جو ہے وہ نائب امام بن سکتا ہے، بقیہ امور میں نائب امام نہیں بن سکتا۔ اسے کہتے ہیں ولایت خاصہ، ولایت فقیہ عامہ کے مقابلے میں ولایت خاصہ۔ جیسے کہ کئی مراجع اس طرح کے ایک تفکر رکھتے ہیں، ایت اللہ وحید خراسانی ہے، ایت اللہ سیستانی ہے، یا اس طرح کے سے بزرگان ہیں، ایت اللہ جواد تبریزی ہیں، انہوں نے اپنی کتب میں بھی یہی لکھا ہے کہ قد جعلتہ علیکم حاکمہ، حاکمہ یعنی قاضیہ۔ لیکن ایت اللہ جوادی عاملی، امام خمینی، رہبر معظم، اور اس طرح سے دیگر بڑی شخصیات، ایت اللہ جعفر سبحانی ہیں، یہ شخصیات قائل ہیں کہ حاکم بے معنی قاضی آپ لغت اٹھا کے دیکھیں نہیں آتا۔ حاکم یعنی تمہاری اوپر حاکم ہے وہ، اور مطلقاً حاکمن کا ادھر کوئی قید ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ استدلال، دو استدلال کیا ایت اللہ جوادی عاملی نے۔ ایک تو یہ کہ حاکم بے معنی قاضی نہیں آتا، بلکہ حاکم بے معنی آتا ہے کہ جو حکومت کرے، فیصلے کرے۔ اس میں سے ایک باب کیا ہے؟ قضاوت، نہ کہ کل ہے۔ واضح بات، یعنی وہ یہ انکار نہیں کرتے کہ حاکم بے معنی قاضی آ نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں کہ حاکم کا معنی وسیع ہے، اس کا ایک اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے؟ قضاوت کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی میں سے ایک ہے حاکم سلطان، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہی حیثیت دوم جو قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرار دی ہے۔ دوسری بات، اس جگہ پر اگر قاضی مراد ہوتا تو قید آتی نا کہ بقیہ کوئی اور آپ کے پاس نہیں حاکمیت کے اعتبار سے چیپٹر موجود یا راہ موجود، صرف حاکم ہے، مقید کرتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب حاکمن آیا ہے ادھر اطلاق پایا جاتا ہے، ایک دفعہ عموم ہوتا ہے جس سے عمومیت مراد لی جاتی ہے، اور ایک دفعہ فقہ میں اطلاق کے ذریعے سے عمومیت مراد لی جاتی ہے کہ اگر متکلم نے کوئی قید نہیں لگائی تو تم بھی پھر آ کے اپنی طرف سے کوئی قید اضافہ نہ کرو۔ یہ کتب میں ہم اصول فقہ کی قاعدہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ دوسری دلیل ہے کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، رہبر معظم ایت اللہ جوادی عاملی، یا اس طرح کے بزرگوار فقہاء کرام، وہ ادھر سے استدلال کرتے ہیں کہ قد جعلتہ علیکم حاکمہ، میں نے تمہارے اوپر اس کو حاکم بنایا ہے۔ اور کہتے ہیں حاکمن میں چونکہ اطلاق پایا جاتا ہے، اس لیے تمام کے تمام موارد جہاں پر حاکمیت ہو سکتی ہے وہ سارے کے سارے موارد موجود ہیں، اور ان میں سے ایک قضاوت بھی ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا، اگر ہمارے حکم سے وہ حکومت کرے یا فیصلہ کرے، فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، اور اس سے اگر وہ شخص اسے قبول نہ کرے، فَإِنَّهُ بِحُكْمِ اللَّهِ قَدْ اسْتَخَفَّ، اس نے اللہ کے حکم کو بڑا ہلکا جانا ہے، اس نے اللہ کے حکم کو پھر حیثیت نہیں دی۔ ادھر آپ دیکھ لیں، غیر معصوم کا حکم ہے، ادھر امام کہہ رہی ہیں اللہ کا حکم ہے۔ وَعَلَيْنَا رَدَّ، اور ہمیں اس نے رد کیا ہے، ہمیں ٹھکرایا ہے اس نے۔ وَرَادُ عَلَيْنَا، اور راد علی اللہ، اور جو ہمیں ٹھکرا دے اس نے اللہ کو ٹھکرایا ہے۔ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے، اللہ سے شرک کی حدود میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس قدر خطرناک بات ہے، خصوصاً یہ ہمارے ہاں وہ ملنگ کا نام رکھا ہوا ہے، وہ جو مرضی بول جائے جی ٹھیک ہے معاف ہے جی، حالانکہ وہ ولایت کو ٹھکراتا ہے، امام معصوم کو، یعنی اس نے ایک ٹھوکر مار کے پھینک دیا۔ یہ جو آ کے ولی فقیہ، ولایت فقیہ کا انکار کر کے اسے رد کرتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، اس کے اثر کو ختم کرنا، چونکہ ولایت فقیہ کا اثر جہاں پر بھی آئے گا امنیت آئے گی، یہ بات مسلمات میں سے ہے، کبھی بھی جھگڑا نہیں آئے گا۔ اگر ولایت فقیہ کے عنوان سے ملک کے اندر جھگڑے برپا ہونے چاہیے تھے تو آج لبنان میں جھگڑا ہونا چاہیے تھا۔ لبنان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ شیعہ علاقوں میں رہبر معظم وہ کاملاً اختیار رکھتے ہیں، یعنی مبسوط بالید ہیں، مبسوط کہتے ہیں کھلے ہوئے ہاتھ، یعنی رہبر ادھر بولتے ہیں جاری اس جگہ پہ ہوتا ہے۔ جیسے پہلے تھا عراق میں، سامرا میں حکم دیے تمباکو توڑ دو، تو شاہ کی بیگم نے بھی تمباکو ادھر توڑ دیے تھے، سامرا میں انہوں نے حکم جاری کیا تھا، عراق میں جاری کیا تھا حکم۔ تو یہ ہے کہ ولایت فقیہ کا ایک اثر ہے، وہ امنیت کو برپا کرتا ہے، اس کی وجہ سے استعمار نہیں آ سکا، کیونکہ بلاخر شرائط امام نے بیان کی ہے نا، مطلقاً تو نہیں بندہ بیان کیا۔ اگر ایک بندہ ہے جو اس سیٹ کے اوپر آ جائے اور وہ شرائط نہیں رکھتا، مثلاً وہ مسلمانوں میں فساد برپا کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے،
وہ اپنی اس سیٹ سے خود ہی ساقط ہو جائے گا، اتر جائے گا۔ اس جگہ پہ یہ تصور نہ کریں کہ یار اچھا اگر ہم نے اس تفکر کو پھیلا دیا تو پھر تو ایرانیت حاکم آ جائے گی۔ قومیت کو کبھی بھی نہیں، جس دن قومیت کو حاکم لے کے آ جائے حاکم وقت، تو وہ حاکم وقت اپنی حکومت اور حاکمیت میں قائم نہیں رہے گا۔ وہ مسلمانوں کا امیر بنے تو ٹھیک ہے، نہ کہ ایک قوم کا امیر بنے۔ تو یہ آپ کے پاس بیان آیا کہ جس نے پھر اس حاکم کی بات کو رد کیا، اس نے کسے رد کیا؟ ہمیں رد کیا۔ اور جس نے ہمیں رد کیا اس نے اللہ کو رد کیا، اور جس نے اللہ کو رد کیا وہ شرک کی حدود میں داخل ہو گیا۔ انشاءاللہ بقیہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔